الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال المولى جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین گرامی، کتاب التوحید کے ورکشاپ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے درس کا عنوان شفاعت ہے، جو اس کتاب کا 16واں باب ہے، باب الشفاعہ. جب سے دنیا میں شرک پیدا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک، اور جب تک شرک رہے گا اللہ بہتر جانے کب تک رہے گا، الا ماشاء اللہ، ہر زمانے کے مشرکین نے شفاعت کا دامن پکڑا ہے، اور شفاعت کی حقیقت کو نہ سمجھنے کے سبب شرک میں مبتلا ہوئے. مشرکین اوائل یعنی مشرکین مکہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین تھے، جن کو آپ نے خطاب کیا کہ کیوں اپنے بزرگوں کو پوچھتے ہو، کیوں ان کی قبروں کی مجاوری کرتے ہو، کیوں تم نے ان کی تصویریں تراش رکھی، کیا یہ تمہارے پیدا کرنے والے ہیں، مارنے جلانے والے ہیں، روزی دینے والے ہیں، اولاد دینے والے ہیں، تمہاری کسی تکلیف کو تم سے دور کرنے والے ہیں، کیوں پوچھتے ہو؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. سورہ یونس آیت نمبر 18. وہ ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، نہ نفع دے سکتا ہے نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہے. پھر کیوں عبادت کرتے ہیں، کیوں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کیوں پکارتے ہیں، کیوں ان کے سامنے روتے گڑگڑاتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی. شفعاء شفیع کی جمع، الشفیع کہتے ہیں شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے کو. یہ ہمارے شفعاء ہیں، سفارش کنندگان ہیں، اس لیے ہم ان کو راضی اور خوش کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری سفارش اللہ سے کریں. سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بنا رکھا ہے، کارساز بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کو قریب کر دے. آج بھی اگر کسی سے پوچھیے تو کہ بزرگان دین ہیں، ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم اپنی بات اللہ سے نہیں کہہ سکتے، ان کے ذریعے کہلواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اگر یہ بات کہیں تو یہ بات تو وہی ہوئی جو مکے والوں نے کہی. تو مکے والے بزرگوں کو سفارشی بنا کر مشرک ہو گئے، اور اس امت کا مسلمان کہلانے والا شخص اگر بزرگوں کو سفارشی بنائے، اموات صالحین کو سفارشی بنائے، تو وہ مسلمان رہ جائے. پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے، عدل و انصاف کا پیمانہ ایک ہی ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے بزرگوں کو سفارشی بنانے والوں کی جڑ کاٹ دی.
ان کی آرزویں ختم کر دی. کہا اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، کوئی شفیع نہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، جو ان کے درمیان پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ 7واں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہوا، یعنی بلند ہوا. رب العالمین فرماتا ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی، کوئی کارساز اور کوئی شفیع نہیں ہے. تو اللہ نے ولی کی اور شفیع کی، کارساز کی اور سفارش کرنے والے کی اللہ نے نفی کر کے مشرکین کی آرزوؤں کو دفن کر دیا. وہی کارساز ہے، وہی شفیع. گویا اگر آپ اللہ کے علاوہ کو سفارشی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کریں گے ابتداءً و استقلالاً، ان کو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گئے اور شروع ہو گئے. جس کو چاہا جنت میں ڈلوا دیا، جس کو چاہا جہنم سے کھینچ لیا. جہنم سے بچانے کی سفارش نہیں، پکڑ کے کھینچ لائیں گے، جانے ہی نہیں دیں گے، جنت میں داخل کر کے چھوڑیں گے. اللہ چھوٹا منہ بڑی بات. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ شرک ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع. کوئی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر بول نہیں سکے گا، سفارش نہیں کر سکے گا. کسی کو یہ حق نہیں ہے. اللہ نے کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا، کائنات میں کسی کو یہ حق نہیں دیا. تو تمہارا اس کو شفیع بنانا اور یہ کہ صاحب یہ جائیں گے اور ہماری سفارش کر دیں گے، یہ جو نظریہ ہے بزرگوں کے تعلق سے، یہ شرک ہے. اگر آپ کہیں کہ جو لوگ سفارشی بناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس اپنا مدعا پیش کرنے کے لیے ہم بزرگوں کا واسطہ پکڑتے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کی تکریم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. دیکھتے نہیں بڑے لوگوں کے پاس، دنیا میں بادشاہوں کے پاس، حاکموں کے پاس آدمی اپنا مدعا نہیں پیش کرتا، واسطہ اور وسیلہ جو بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں ان کو پکڑتا ہے، ان کے ذریعے وہاں تک پہنچتا ہے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، ڈائریکٹ اگر مانگیں گے تو یہ اس کی توہین ہوگی. اس لیے ہم بزرگوں کا واسطہ پکڑتے ہیں، اس میں ہمارے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی تکریم اور تعظیم ہے. شرک کا پہلو کدھر ہے؟ تو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ضروری نہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جس چیز کو آپ اللہ کی تعظیم اور تکریم سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی تعظیم اور تکریم بھی ہو. یہ ضروری تو نہیں. کہے گا بالکل نہیں. سامنے والا کہے گا بالکل نہیں. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی تعظیم کے لیے کرتا ہے لیکن وہ ہوتی ہے تنقیص. تعظیم تنقیص ہوتی ہے، وہ سمجھتا نہیں، وہ سمجھتا کہ یہ تعظیم ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ تنقیص ہوتی ہے. اسی لیے پرانی مشہور کہاوت ہے کہ جاہل دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا. اور آدمی کو اپنے بے وقوف دوستوں سے وہ تکلیف پہنچتی ہے جو تیز ترار عقل مند دشمن سے نہیں پہنچتی. حالانکہ وہ آپ کا دوست ہے لیکن جہالت میں کچھ ایسی باتیں بولے گا، کچھ بھولے پن میں آپ کی راز و نیاز کی بات دوسرے جگہ کہہ دے گا، ایک دم سارا معاملہ بگاڑ دے گا. لیکن آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہمارا یہ دشمن ہے، ہمارا چالاک دشمن ہے، ہوشیار ہے، آپ اس سے بالکل محتاط رہیں گے. تو آپ نادان دوست ہیں. تنقیص کو آپ تکریم کہہ رہے ہیں. اللہ کے علاوہ کو ولی اور شفیع بنانا، اس کو سفارش کا اختیار دینا، یا سمجھنا کہ یہ با اختیار ہیں، یہ جس کو چاہیں بخشوا دیں، جس کو چاہیں جہنم رسید کر دیں، جس کو جو چاہیں دے دیں، دلا دیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے. تو پھر اللہ رب العالمین کے پلے میں کیا رہ جائے گا؟ اس کی ربوبیت کا کیا بنے گا؟ اس کی الوہیت کا کیا بنے گا؟ یہ زبردست تنقیص ہے اور توہین ہے، اور اللہ کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر ڈاکہ ہے. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو ولی، کارساز اور سفارشی سمجھتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ان سے حد درجہ محبت کرتا ہے، ان سے ڈرتا ہے. اتنا ڈرتا ہے کہ اپنی پیٹھ نہیں دکھا سکتا، الٹے پاؤں لوٹتا ہے. چلیے کہتے ہیں احترام میں کرتا ہے، چلو اتنا احترام کرتا ہے کہ اس کو پیٹھ نہیں دکھاتا، الٹے پاؤں لوٹتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے. ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس سے بزرگ ناراض ہوں. سلسلہ کلام جاری، انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں. لا إله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، آدمی کو اپنے بے وقوف دوستوں سے وہ تکلیف پہنچتی ہے جو تیز ترار عقل مند دشمن سے نہیں پہنچتی۔ حالانکہ وہ آپ کا دوست ہے، لیکن جہالت میں کچھ ایسی باتیں بولے گا، کچھ بھولے پن میں آپ کی راز و نیاز کی بات دوسرے جگہ کہہ دے گا، ایک دم سارا معاملہ بگاڑ دے گا۔ لیکن آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہمارا یہ دشمن ہے، ہمارا چالاک دشمن ہے، ہوشیار ہے، آپ اس سے بالکل محتاط رہیں گے، تو آپ نادان دوست ہیں۔ تنقیص کو آپ تکریم کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کو ولی اور شفیع بنانا، اس کو سفارش کا اختیار دینا، یا سمجھنا کہ یہ با اختیار ہیں، یہ جس کو چاہیں بخشوا دیں، جس کو چاہیں جہنم رسید کر دیں، جس کو جو چاہیں دے دیں، دلا دیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے، تو پھر اللہ رب العالمین کے پلے میں کیا رہ جائے گا؟ اس کی ربوبیت کا کیا بنے گا؟ اس کی الوہیت کا کیا بنے گا؟ یہ زبردست تنقیص ہے اور توہین ہے، اور اللہ کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر ڈاکہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو ولی، کارساز اور سفارشی سمجھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ کو شفیع اور ولی سمجھتے ہیں، وہ اپنے سفارشیوں سے حد درجہ محبت کرتے، ان سے امیدیں رکھتے، ان سے خوف کھاتے، ان کی مخالفت سے گھبراتے، ان کی مرضیات کو تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دیتے، ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے پکارتے، جانور ذبح کرتے، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، کہہ رہے سفارشی بنا کے ہم اللہ کی تکریم کر رہے ہیں۔ یہ سب وہ عبادتیں ہیں جو صرف اللہ کا حق ہے۔ سفارش ان کی حاصل کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو آپ کو رب العالمین کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک مشرک جو کسی کو سفارشی بناتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان اور اپنے اس شفیع کے درمیان مساوات کرتا ہے۔ یہی وہ برابری ہے جس کا مشرکین جہنم میں اعتراف کریں گے۔ ابھی تو شاید یہ اعتراف نہیں کریں گے کہ دنیا کی عقل یہ کہے گی کہ کیسے تم بزرگ کو اللہ کے برابر کہتے ہو۔ ایک بیوقوف آدمی کو بھی اگر یہ کہے یہ بزرگان دین اللہ کے بالکل برابر ہے، اگر ایسا بولیں گے تو انتہائی بیوقوف آدمی یہ کہے گا نہیں یہ تو غلط آپ بول رہے۔ کہتے بزرگوں کا احترام ہے، اس کو احترام عقیدت کا نام دیتے۔ یہ بالکل اللہ رب العالمین اور بزرگوں کے درمیان برابری ہے، کیونکہ ان کی سفارش لینے کے لیے، ان سے نفع حاصل کرنے کی امید میں آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کام صرف آپ کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مشرکین ابھی تو اقرار نہیں کر رہے، کل قیامت کے دن اس کا اقرار کریں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 97-98 میں اللہ فرماتا ہے، مشرکین کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، قسم اللہ کی ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر گردانتے تھے۔ دیکھیے مشرکین جن کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جن کو شریک بنا رہے ہیں اللہ کی بندگی میں، آج وہ بھلے ہی یہ اقرار نہ کریں کہ وہ رب العالمین کے برابر ان کو گردانتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ یہ اقرار کریں گے کہ ہم نے تم کو رب العالمین کے برابر گردانا تھا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات میں برابر نہیں گردانا تھا، اللہ کی صفات میں نہیں گردانا تھا، اللہ رب العالمین کے افعال میں نہیں گردانا تھا۔ کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے بزرگ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اور ان صفات سے متصف ہے جو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو کس چیز میں برابر کیا؟ احترام میں، تعظیم میں، عبادت میں، دعا اور پکار میں، استغاثہ و فریاد میں۔ تو کیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم سفارشی بنا کر اللہ رب العالمین کی تکریم کر رہے ہیں؟ آپ تو زبردست توہین کر رہے ہیں اس کی۔ پھر اس پہلو سے بھی آپ سوچئے، ایک آدمی کسی کو سفارشی بناتا ہے، اپنی حاجت اللہ سے نہ کہہ کر کے کسی بزرگ سے کہتا ہے کہ آپ ہماری یہ حاجت اللہ سے دلوا دیجیے۔ یہ جب سفارشی بنائے تو گفتگو ہے، حالانکہ گفتگو تو یہ ہے کہ سیدھے مانگتے ہیں کہ ہم کو دے دیجیے، نواز دیجیے۔ یہ تو وہ شرک ہے جو مکے والوں کے زندگی میں بھی نہیں تھا۔ ہم اس پوائنٹ پر گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ ان کو سفارشی بناتے، ڈائریکٹ ان سے نہیں مانگتے، حالانکہ ڈائریکٹ مانگنے کا کاروبار چل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ سفارشی بھی بناتے ہیں ان کو، تو کیوں بناتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ اللہ رب العالمین کائنات کی تدبیر کرنے میں، کائنات کا نظام چلانے میں کسی معاون اور مددگار کا محتاج ہے، انبیاء اور اولیاء کا محتاج ہے؟ کیا اس لیے آپ ان کو سفارشی بناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے، زبردست قدرت، وہ قدرت بزرگان دین کی قدرتوں اور صلاحیتوں سے مل کے مکمل ہوئی ہے؟ کیا آپ اس لیے ان کو سفارشی بناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی حاجتوں کو نہیں جانتا،
جیسے دنیا کے حکمران نہیں جانتے، بادشاہ سلامت نہیں جانتے کہ کس شہر میں، کس دیہات میں، کس بستی میں، کس قریہ میں کون آدمی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو عوام کا نمائندہ جو بادشاہ سے قریب ہوتا ہے، حکومت سے قریب ہوتا ہے، وہ اس کی ضرورت کو حکومت کے ایوانوں تک لے جاتا ہے۔ تو کیا آپ اس لیے سفارشی بناتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ضرورت کو نہیں جان رہا ہے، اس لیے بزرگان دین بتائیں گے تو اللہ جانے گا؟ کیا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا نہیں کر سکتا ہے؟ وہ ارحم الراحمین ہے، رہے، لیکن وہ دے نہیں سکتا جب تک کہ بزرگوں کی سفارش نہ ہو۔ یہ جب سفارش کریں گے، یہ جب ہماری فائل پیش کریں گے تو ریکومینڈ کریں گے، تب ایشو ہوگا۔ یہ سمجھتے ہیں آپ؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں کا اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جائے گا کدھر؟ اگر ہم ان کو پکڑیں گے تو نہیں بھی دینا چاہ رہا ہوگا، تو چونکہ بزرگ کے واسطے سے مانگ رہے ہیں اسے دینا ہی پڑے گا اس کو۔ یا اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی کچھ سمجھ رہے ہیں آپ، وہ کسی نہ کسی نظریے سے، کسی نہ کسی اینگل سے وہ شرک ہے اور اللہ رب العالمین کی توہین۔ لہذا اللہ کے علاوہ کو سفارشی بنانا، کبھی بھی یہ چیز توحید نہیں ہو سکتی، تعظیم نہیں ہو سکتی، کھلا ہوا شرک۔ سفارش کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، اجازت قیامت کے دن ہوگی انشاءاللہ، اس نقطے پر گفتگو آئے گی۔ لیکن یہاں ایک بات ہم آپ سے صرف اور شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفارش کرنے کے لیے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی کے پاس جاتا ہے اور سفارش کرتا ہے، کوئی بڑا آدمی سفارش کے واسطے جاتا ہے، اس کے لیے تو اجازت نہیں لیتا ہے کہ صاحب سے اجازت لے کر کے آتا ہوں کہ کیا میں سفارش کروں، جب وہ کہے ہاں سفارش کرو گے تو ہم سفارش کریں گے۔ تو اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو یہ سمجھیے کہ آدمی دنیا میں اس لیے کسی کی سفارش کرتا ہے، اور جس سے سفارش کی جا رہی ہے وہ اس لیے سفارش کرنے والے کی سفارش جو بغیر اجازت کے ہوئی ہے، آ گیا آفس میں، جی اس کام کے لیے آیا تھا، یہ گزارش ہے، اپائنٹمنٹ لے کے آیا اور یہاں آنے کے بعد اس نے سفارشات شروع کر دی، اجازت پہلے سے سفارش کرنے کی نہیں لی، اور وہ سفارش کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ وہ اس لیے دیکھتا ہے کہ مشفوع کو بھی شافع کی ضرورت ہوگی، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان۔ یہ سوچ رہا ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہے، اپنے علاقے کا چودھری ہے، اپنے شہر کا MP ہے، یہ ہمارا مشیر اور وزیر ہے، اگر اس کا ریکومینڈ نہیں لیں گے اور فائل کو اٹھا کے پھینک دیں گے تو کل کو جب ہم فیلڈ میں جائیں گے اور اس کے تعاون کی ضرورت ہوگی تو یہ بھی ہم سے اندیکھی کرے گا، وہ اس کا مجبور ہے۔ اس لیے اگر کچھ چیز نہیں بھی چاہ رہا ہے تو اپنے مستقبل کے فائدے کو دیکھ کر حاکم حکمراں آفیسران سفارش کرنے والے کی سفارش جو بغیر اذن مسبق کے ہے، اجازت پہلے سے بغیر لیے ہوئے ہے، آدمی اس کی سفارش کو قبول کرتا ہے اور اس کے ریکومنڈ کو قبول کر کے ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس لیے بھی کرتا کہ نہیں آپ نے اچھا کیا، آپ نے اچھا کیا، آپ کی بستی میں حاجت مند تھے، ضرورت مند تھے، آپ کا علاقہ بیکورڈ ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، آپ نے اچھا کیا کہ پوری چیز ہمارے سامنے رکھی، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا۔ تو رب العالمین اپنی ہر مخلوق کو جان رہا ہے، کون مخلوق کہاں ہے، زمین کی کس تہ میں کون سی چوٹی کہاں چل رہی ہے، کائنات میں کون پتا کہاں کھڑکتا ہے، کہاں گرتا ہے، جی کون سا دانہ کس جگہ پڑا ہوا ہے، کون مخلوق کہاں کراہ رہی ہے، کون کہاں اترا رہا ہے، کون نیکی کر رہا ہے، کون بدی کر رہا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے۔ سمیع علیم ہے، تمام باتوں کا جاننے والا اور تمام باتوں کا سننے والا ہے۔ ایک وقت میں ساری مخلوق بھی اگر پکارے تو سب کی پکار کو ایک وقت میں وہ سنتا ہے، کوئی اشتباہ نہیں لگتا کہ کس نے کیا کہا۔ ساری مخلوق اگر ایک ہی وقت ہاتھ اٹھائے اور ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرے تو سب کی ضرورت کو وہ سنتا ہے، اور اپنے حساب سے، اپنے عدل کے اور انصاف کے تقاضے کے مطابق، اپنی رحمت کے تقاضے کے مطابق کسی کو جلد دیتا ہے، کسی کو دیر سے دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن وہ تمام آوازوں کو، تمام آوازوں اور تمام حرکات و سکنات کو اور تمام کی ضرورت کو بیک وقت ہر وقت وہ جانتا ہے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین چونکہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے۔ ساری روئے زمین کے لوگ مل کر کے اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، انسان، جنات، اگلے پچھلے سب مل کر اللہ کی تعریف کریں تو بھی اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ سارے انس و جن اگلے پچھلے مل کر کے دنیا کے سب سے بدکار، فاجر، فاسق انسان کے قلب پر جمع ہو جائیں اور اللہ کی توہین اور تنقیص کریں، پھر بھی اس کی عظمت و جلال میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پھر وہ کیوں آپ کو خاطر میں لائے گا؟ کیوں بغیر اجازت کے آپ کو حق دے گا کہ آپ بول دیجئے اور وہ سن لے؟ کیوں آپ نے اس بات کی جرأت کی؟ اس کا ملک ہے، اس کی سلطنت ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی زمین میں، اس کے ملک و سلطنت کے اندر کوئی بھی حکم بغیر اس کی اجازت سے، اس کے آرڈر کے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کے علاوہ شفیع سمجھتا ہے کہ ان کو اختیار پہلے ہی سے حاصل ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ جائیں گے اور ہمارے لیے سفارش کر دیں گے، بلکہ اب تو یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پاور دیا کہ جس کو چاہے جنت میں داخل کر دیں، جس کو چاہے جہنم سے نکال دیں، اس طرح کا جو نظریہ ہے، اور لوگوں کو ہدایت دے دیں اور جس کو چاہے گمراہ کر دیں اور جس کو جو چاہے دنیا آخرت کی نعمتوں سے نوازیں، سفارش کی بھی بات نہیں ہے، اب تو انہی کے اختیار میں، نعوذ باللہ، تو کیا بات کرنے کا؟ اب اس الحاد اور کفر کے سامنے کیا بات کرنے کا؟ تو اس لیے آپ اگر مومن ہیں تو اپنی سفارشیں، اپنی حاجتیں اللہ سے پیش کیجیے، اللہ راضی اور خوش ہوگا، وہ جس کے چاہے گا سفارش کروا دے گا، اللہ راضی اور خوش ہوگا، بغیر سفارش کے اپنی رحمت سے آپ کو داخل کرے گا۔ لیکن غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کو، ایون نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو تو چھوڑیے، کسی نبی کو، کسی ولی کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ وہ سفارش کریں گے، ضرور سفارش کریں گے، لیکن جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا اور آپ کے حق میں اگر ہوگا، اللہ آپ سے راضی اور خوش ہوگا اور حکم فرمائے گا کہ تم فلاں بندے کے حق میں سفارش کرو، تبھی جا کر کے سفارش ہوگی، ویسے سفارش نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے سفارش کی حقیقت، اور انشاءاللہ تعالی گفتگو جاری ہے دوسری مجلس میں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔